اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی، حضرت آغا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے مہمانوں، مولا کے زائرین، آپ تمام بزرگواروں کی خدمت میں، تمام عزیزوں کی خدمت میں سلام، ادب اور احترام عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم آپ تمام ناظرین کی عبادتوں کو، طاعتوں کو، اچھائیوں کو، اعمال صالح کو قبول و منظور فرمائیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر یہ توفیق نصیب حاصل ہو رہی ہے کہ بہشت رضوان حضرت آغا علی رضا سے، صحن شفائے آغا علی ابن موسیٰ رضا سے، صحن انقلاب حضرت آغا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے آپ عزیزوں کی روحانی خدمت کر سکیں، دلی خدمت کر سکیں۔ تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں ایام وفات حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے مولا رضا علیہ السلام اور خاص طور پر حضرت آغا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ سے اور ہم سے ان پرسداریوں کو، ان ارادتوں کو، مودتوں کو قبول و منظور فرمائیں۔ اس وقت میرے ساتھ مولا رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اسلامک اسکالر، عالم دین جناب قبلہ مولانا الفت حسین جویا صاحب۔ میں قبلہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کے ساتھ سلام کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیجیے گا، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سب سے پہلے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی علمناک رحلت کی مناسبت سے اپنے زمانہ کی امام کی بارگاہ اقدس میں اور اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اس امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں بی بی کے عزاداروں اور سوگواروں میں شمار فرمائے۔ الہ آمین۔ قبلہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کی تمام کاوشوں کو قبول منظور فرمائیں۔ بی بی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی ایک عظیم شخصیت ہے، ایک عظیم ہستی ہیں آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ مادر حضرت عباس علمدار ہیں۔ اس سے بڑا مقام، عظیم رتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس علمدار جیسے عظیم شخصیت کی والد گرامی ہے۔ تو خاندانی کیا پس منظر ہیں، آپ کی کیا شخصیت ہیں بی بی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ماہرین نے کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، جھانچنے کے لیے چند معیار مقرر کیے ہیں۔ بالکل، کہتے اگر آپ کسی شخصیت کو جانچنا چاہتے ہیں، دیکھیں ان معیاروں پر دیکھیں، وہ شخصیت آپ کو معلوم ہو جائے گی وہ کتنی بڑی شخصیت کی حامل ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے کہ اس شخصیت کا آپ خاندان دیکھیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کس کوکھ سے جنم لیا ہے، کس آغوش میں پرورش پائی ہے، تربیت کرنے والے کون تھے اس کے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ دیکھیں، خاندانی پس منظر دیکھیں۔ دوسرے کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس شخصیت نے اپنی زندگی میں موقف کیا اپنایا ہے، جو نشیب و فریض آیا اس کی زندگی میں، اس نے کیا موقف اپنایا ہے۔ یہاں سے پتہ چل جائے گا وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ تیسرا کہتے ہیں دیکھیں کہ اس شخصیت کے بارے میں دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، خاص طور اس سے بڑی سطح کی شخصیات ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔
اگر ہم ان حوالے سے دیکھیں، پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ واقعی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ تاریخ کی ان مظلوم شخصیتوں میں شامل ہیں جن کا مقام بہت بلند ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جناب عباس علیہ السلام جیسی والدہ ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے. عظیم رتبہ ہے. اتنی شخصیت کو اپنے آغوش میں پالنا، پروان چڑھانا، یہ عام خاتون کی بس کی بات نہیں ہے. یہ خود بہت بڑا مقام. نہ فقط صرف اپنے فرزند ہونے کے ناطے، بلکہ یہ آغا امیر المومنین علی علیہ السلام کے فرزند ہیں اور مولا حسین کے بھائی ہیں، مولا حسن کے بھائی ہیں. اس نیت سے پرورش کرنے بہت بڑی بات ہے. اور زیر خود مولا کائنات کے انتخاب کرنا بیوی کو جناب عقیل علیہ السلام کے ذریعے سے، یہ خود بتاتا ہے کہ بیوی کے بہت بڑا مقام ہے. تو یعنی مقام بہت بڑا ہے، لیکن تاریخ کی یعنی یوں سمجھ لیں گمنام ترین شخصیتوں میں سے ایک ہیں اور مظلوم شخصیت اس میں ایک ہے جن کے بارے بہت کم لکھا گیا ہے. یعنی خود ماننے والوں نے حق ادا نہیں کیا ہے، حق ادا نہیں کیا، یا مثلا معلومات نہیں مل سکی. جیسے بعض شخصیات کے بارے میں کہ واقعی تاریخ میں ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں آئی ہیں. تو اس حوالے سے یعنی یہ ان ہستیوں میں سے جن کے بارے معلومات یعنی کم آئی ہیں تاریخ میں، جبکہ مقام بہت بڑا ہے. جو کردار بیوی نے ادا کیا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. میں صرف ذرا خاندان کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں کہ بیوی کا خاندان کتنا عظیم خاندان ہے. بسم اللہ. بیوی پہلی بات یہ عرض کروں کہ بیوی اپنے ماں باپ دونوں کے لحاظ سے، باپ کا نام ہے جناب حزام اور ماں کا نام ہے ثمامہ یا لیلہ. دونوں جو ہیں یعنی خاندانی اعتبار سے ان کا خاندان مل جاتا ہے پیغمبر خدا کے اجداد گرامی کے ساتھ. کلابی خاندان سے بیوی کے تعلق ہے، اور یہ وہ خاندان ہے کہ خود پیغمبر خدا کے اجداد بزرگ جو ہیں، بڑے جو آپ کے مثلا نانا پر نانا، دادا پر دادا ہیں، وہ ان کا خاندان ان سے خاندان جا کر مل جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں پیغمبر خدا کے اپنے خاندان ہی سے ہیں گویا کہ بیوی خاندانی لحاظ سے. خاندان بیوی کتنا بڑا ہے. خود خاندان میں بہت بڑی صفات پائی جاتی ہیں. بیوی خاندان، جس خاندان سے بیوی کی تعلق ہے وہ خاندان معروف ہے عرب میں چند صفات کے لحاظ سے. ان میں سب سے پہلی صفت جو بیوی خاندان میں پائی جاتی ہے وہ ہے شجاعت اور بہادری خصوصیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ دیکھیں نا مولا کائنات فرمایا جناب عقیل علیہ السلام سے، اپنے بھائی سے فرمایا تھا کہ عقیل میری عرب کے بہادر خاندان سے، شجاع خاندان سے ایک خاتون تلاش کرو تاکہ خدا مجھ سے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو شجاع ہو، بہادر ہو، دلیر ہو اور وفادار اور باقی سارے اس کے اندر صفات پائی جائیں. تو بیوی کے خاندان معروف تھا کس حوالے سے؟ شجاعت کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے اور دلیری کے حوالے سے. دوسری جو سب سے بڑی خصوصیت تھی بیوی کے خاندان کی، وہ صفت تھی بیوی خاندان میں ادب کے حوالے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی انتہائی ادب والا خاندان تھا. اور ادب کے حوالے سے جیسے کہ روایت میں ملتے ہیں احادیث معصومین کی کہ لا دینا لمن لا ادب لا، جس شخص پاس ادب کی دولت نہیں وہ کہ وہ دین سے محروم، اس کو دین بھی نہیں. لہٰذا ادب ہونا بہت بڑی بات ہے. اور بیوی کے خاندان ادب کے حوالے سے کیا تھا؟ معروف تھا. ابھی چند واقعات ان کے بعد میں عرض کروں گا خود بیوی کے ادب کے حوالے سے. یہ بیوی کو ورثے میں گویا کہ یہ چیزیں ملی ہیں، ادب، شجاعت، بہادری، دلیری. ایک اور چیز بیوی خاندان میں تھی، وہ تھی کہ بیوی خاندان معروف تھا ایثار کے حوالے سے، انفاق کے حوالے سے. ایثار یعنی دوسروں کو مقدم کر کس پر؟ اپنی ضرورت پر مقدم کرنا. یہ بہت بڑی اخلاقی صفت ہے. قرآن کریم میں بھی اہل بیت نے اس ہماری صفت کا ذکر ملتا ہے سورہ دہر میں. تو ایثار کے حوالے سے، انفاق کے حوالے سے، جود و سخا کے حوالے سے، وفا اور دیانتداری کے حوالے سے ماشاءاللہ بیوی خاندان یہ نمایاں خصوصیت جو خود تاریخ میں لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے. اور ایک اور صفت جو بیوی خاندان میں ملتی ہے وہ ہے مہمان نوازی کی صفت. یہ بہت بڑی صفت ہے. اور ہمارے معاشرے میں کسی کو دعوت دے کر مہمان بنائیں یہ ایک اور بات ہے، لیکن ایک مہمان خود بخود آپ گھر میں آ جاتے ہیں، دعوت دیے بغیر گھر میں آ جاتے ہیں، آپ اس کی مہمان نوازی کریں یہ ایک دوسری بات ہے. اور ہمارے معاشرے یہ سمجھاتے ہیں مثلا کسی مہمان کو اپنے گھر میں بلایا ہے، دعوت دی ہے، پھر آپ اسے اچھی خاطر تواضع کرتے ہیں. یہ بھی اچھی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو مہمان بن بلائے آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، شاید ایسے مہمان جس کو ہو سکتا ہے پہلے جانتے بھی نہ ہوں، اتفاقاً آپ گھر میں آ گئے، کچھ ضرورت رسم پڑ گئی آپ کے گھر میں آ گئے، آپ اگر اس کی تواضع کرتے ہیں، اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ بہت بڑی صفت ہے. اور بی بی خاندان اس حوالے سے معروف تھا مہمان نوازی کے حوالے سے. ایک عجیب بات ہے،
بی بی خاندان کے بارے میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص آتا تھا آپ کے گھر مہمان بن کر آتا تھا، صرف 3 دن تک آپ گھر والے اس کی مہمانداری میں مصروف رہتے تھے، اس کی خاطر توازن مصروف رہتے تھے، حتیٰ پوچھتے نہیں تھے اس سے کس مقصد کے لیے ہمارے گھر میں آیا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ بہت بڑی ماشاء بات اللہ۔ ہے۔ جب جناب عقیل علیہ السلام مولا کائنات کے فرمان پر رشتہ مانگنے کے لیے گئے تھے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا، تو روایت میں ہے کہ پورے 3 دن تک جناب عقیل مہمان بنے رہے اس گھر کے۔ گھر والے یہ نہیں پوچھا آپ کس مقصد کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ ماشاء یہ اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ سبحان یعنی اللہ۔ صرف 3 دن صرف خاطر توازن مصروف ہیں، 3 دن کے بعد پوچھتے تھے آپ فرمائیں آپ کس مقصد کے لیے ہمارے گھر تشریف لائیں۔ تو لہٰذا خاندانی حوالے سے بیوی کو ایک عظیم خاندان نصیب ہوا ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی، لہٰذا ایک بہت بڑے عظیم خاندان سے بیوی کا تعلق ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں کہ خود ایک شخصیت کو سمجھنے کے حوالے سے کہ بیوی نے اپنے زندگی میں موقف کیا اپنایا ہے، زندگی میں کیا موقف اپنایا ہے۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ جب مظلوم کربلا مدینہ چھوڑنے لگے ہیں، بیوی کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے نام انشاءاللہ اگر بعد میں عرض کروں گا، جن میں سرفرد جناب عباس سے علمدار علیہ السلام ہیں۔ بیوی کی عمر کافی ہو چکی ہے، چونکہ ظاہراً 5 ہجری میں بیوی کی ولادت بعد سعادت ہے اور 64 ہجری میں ظاہراً جو بیوی کی رحلت ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جب مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو بیوی کی عمر تقریباً 60 برس کے نزدیک پہنچ چکی ہیں بیوی۔ بظاہر دیکھا جائے تو بیوی کو بڑھاپے کا سہارا چاہیے تھا، کسی ایک بیٹے کو اپنے پاس رکھتے تاکہ بیوی کے بڑھاپے کا سہارا بنتا، رکھتی بھی تو کوئی کچھ نہیں کہتے، یعنی کوئی اس میں آر نہیں تھا، ہار نہیں تھا، کوئی اعتراض نہ کرتا کہ بیوی نے ایک بیٹے کیوں اپنے پاس رکھ لی ہے۔ لیکن یہ بیوی کی عظمت ہے کہ بیوی نے اپنے 4 بیٹے مظلوم کربلا کے ساتھ بھیجے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ بیوی کی کتنا بڑا مقام ہے، یعنی اپنی امام زمان کی حمایت میں۔ یہ بہت بڑا پیارا نقطہ ہے، اپنی امام زمان، اپنے زمانے کے امام کی حمایت میں، اپنے زمانے کے امام کے دفاع کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے یا ان پر فدا ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر زمانے کے امام پر کوئی آنچ آ رہی ہو، ان کی جان خطرہ ہو، ہر انسان پر واجب ہے اپنی جان فدا کرے، اپنے زمانے کے امام کی جان بے شک اسی طرح ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ چونکہ زمانے کے امام جو ہوتے ہیں وہ روح کائنات ہوتا ہے، کائنات کا دھڑکتا وہ دل ہوتا ہے۔ لہذا روایت میں ہے کہ پوری کائنات کا نظام کس کے محور پر چل رہا ہوتا ہے؟ حجت خدا کے سہارے پر چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے حجت خدا زمین پر سے اٹھا لی جائے اور زمین و آسمان ٹکرا کر باہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو لہذا دیکھیں کہ بیوی جب مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، 4 بیٹے ہیں بیوی کے، بیوی 4 بیٹوں کو مظلوم کربلا کے ساتھ بھیجتی، ایک بیٹے کو اپنے پاس نہیں رکھتی، صرف جناب عبید اللہ ابن عباس، جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں، کم سن بیٹے ہیں جناب عبید اللہ، ان کو اپنے پاس رکھتی ہیں، اپنے 4 بیٹوں کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کربلا بھیج دیتی۔ اور پھر دیکھیں واقعہ بیوی کا مقام دیکھیں کہ جب واقع کربلا کے بعد خبر پہنچتی ہے نا مدینہ میں، جناب ام البنین صلی اللہ علیہ کے پاس بشیر ابن جزلم آتا ہے مدینہ میں، اور اہل مدینہ کو اگر خبر کرتا اطلاع دیتے ہیں کہ مدینہ والوں تمہارے سردار مارے گئے ہیں، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اہل یثرب مدینہ والوں مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہ گیا، جو سردار یہاں سے گئے تھے وہ سب مارے گئے کربلا میں، صرف سید سجاد اور امام باقر علیہ السلام اور چند مخدرات واپس آئی ہیں، کربلا سے واپس آئی ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب بنی ہاشم محلے میں آئے ہیں جناب بشیر آتے ہیں اور ام البنین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ بشیر سب سے خبر دے رہا ہے، بی بی آتی ہیں بشیر کے سامنے، بشیر کو پتہ چل جاتا ہے یہ جناب عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی ہے، اور ذرا جانتا تھا ظاہراً جو اس کو بتا دیے تھے، بیوی کو عجیب عشق ہے مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام سے۔ بی بی آتی ہیں بشیر کے سامنے، پوچھتے ہیں بشیر کیا خبر دے رہا ہے، کیا اطلاع دے رہا ہے، کیا اعلان کر رہا ہے؟ بشیر کہتے ہیں پتہ چلتا ہے، بی بی بتاتی میں ام البنین ہوں، فاطمہ ام البنین ہوں۔ بشیر کہتے ہیں کہ بی پوچھتی ہیں بتا مجھے حسین کی خبر دے، مجھے بتا حسین کے بارے میں بتا، حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ بشیر کہتا ہے بی بی آپ کے فلاں بیٹے مار گئے ہیں، بس جناب جو 4 بیٹے ہیں جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عثمان، ایک کے نام لیتے ہیں، آپ کے فلاں بیٹا مارے گئے۔ بی بی ہر بار کہتی ہیں بشیر مجھے بتا میرے حسین کی کیا خبر ہے، میرے حسین کی کیا خبر ہے بتا۔ پھر دوسرے بیٹے کے نام لیتا ہے، بی پھر فرماتی ہیں بشیر میں تجھ سے حسین کے بارے پوچھ رہی ہوں۔
बशीर फिर तीसरे बेटे का नाम लेता है। बीवी फिर फरमाती है बशीर मुझे बता मेरे हुसैन के बारे में क्या खबर है। यहाँ तक कि चारों बेटों का नाम लेते हैं बशीर एक एक करके। बीवी हर बार बताती है हुसैन बशीर मुझे हुसैन के बारे में बता। जब चारों बेटों के नाम ले लेते बशीर और बीवी फिर भी ये सवाल करती है बशीर तुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रही हूँ, मुझे बता मेरे हुसैन की क्या खबर है, मुझे हुसैन के बारे में बता। और फिर जब बशीर कहता है कि बीबी हुसैन मारे गए हैं, आपके चारों बेटे मारे गए, हुसैन भी शहीद कर दिए गए हैं, यहाँ बीबी फरियाद बुलंद करती हैं। अजीब अजमत है वाकई बीबी की। चारों बेटों की खबर सुनती हैं, आराम से सुनती हैं, तहम्मुल सुनती हैं, बर्दाश्त करती हैं, लेकिन जब हुसैन की खबर सुनती हैं भी फरियाद बुलंद करती हैं और फरमाती हैं एक जुमला कहती हैं कि बशीर मेरे चारों बेटे और जो कुछ इस गुंबद खजरा के नीचे, इस आसमान के नीचे, इस नीलगू आसमान के नीचे, वो सब फिदा हो जाए किस पर, हुसैन पर, हुसैन फिदा हो जाए कुर्बान बीबी की मारिफत पर, मार्फत पर। और फिर फरमाया ऐ बशीर तूने हुसैन की शादी खबर देकर मेरे दिल की रगें पारा पार कर दी हैं। तो ये सारी बातें बताती हैं कि बीबी की अजमत कितनी है, बीबी का मकाम कितना है। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह बेतुफैल हज़रत बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा आपकी और हमारी इन पुरसदारियों को कबूल मंजूर फरमाएँ और मज़ीद इश्क़ और मोहब्बत अहल बैत अतार हमें नसीब फरमाएँ। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं सहने शिफ़ाए हज़रत आगा अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम में हज़ारों ज़ायरीन मेहमानान दूर व नज़दीक से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई तिलावत में मसरूफ़ है, कोई ज़ियारत में मसरूफ़ है, लेकिन आप भी फैज़याब हैं, आप भी इन्हीं ज़ायरीन में शामिल है। दूर न समझिएगा कि ये एक ऐसी चौखट है जहाँ पर दूर व नज़दीक माना नहीं रखता। आप भी मौला के मेहमान हैं, आप भी ज़ाहिर हैं। प्रोग्राम को देखिएगा, सुनिएगा और साथ ही साथ मौला से भी राबिते में रहिएगा। मौलाना साहब गुफ्तगू को इदामा दे दें बीबी के अदब, बीबी की शख्सियत के हवाले से। जी बिस्मिल्लाह। अर्ज़ कर रहा था कि बीबी वाक़ई अजीम मकाम की हामिल हैं और बतौर ख़ास आज हम देखते हैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम में शुजात के साथ साथ मसला अदब है, वफ़ा, ये सारी साथ मौला के जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को खुद विरासत में भी मिली है माशाअल्लाह। क्योंकि बहुत बड़े किरदार होते हैं माँ बाप का। माँ बाप जैसे होंगे ज़ेर औलाद की उमर वैसी होती है। तो यानी ख़ुद बीबी का बहुत बड़ा असर है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत में भी और ये सिफ़ात उन तक मुंतकिल करने में भी। अदब के हवाले से देखें रिवायत में जब बीबी शादी की बाद आती हैं मौला कायनात के घर में आकर चौखट पर बैठ जाती हैं। माशाअल्लाह। अजीब यानी वाकई ये बात है। दरवाजे में दाखिल, घर में दाखिल नहीं होती हैं और फरमाती हैं जब तक ज़हरा की बेटी मुझे इजाज़त नहीं देगी तब तक मैं घर के अंदर कदम नहीं रखूँगी। अल्लाहु अकबर। और फिर एक जुमला है, फरमाती हैं कि मैं इस घर में कनीज़ बन कर आ रही हूँ, मैं ज़हरा के बच्चों की कनीज़ बन कर इस घर में आ रही हूँ। घर का खातून बन के नहीं आई, मैं घर की मलका बन के नहीं आ रही, मैं घर की मलका बन के नहीं आ रही, मैं इस घर में औलाद ज़हरा की कनीज़ बन कर आ रही हूँ। जब तक अली की बेटी, ज़हरा की बेटी मुझे इजाज़त नहीं देगी तब तक मैं घर में दाखिल नहीं। और फिर जब घर में आती हैं, चूँकि बीबी के नाम फ़ातिमा है, बीबी की फ़ातिमा है, कुनियत उम्मुल बनीन है। और ये भी एक दास्तान है कि कुनियत क्यों पड़ी बीबी की। शादी की इब्तदाई सालों में यानी शुरू में एक दिन अर्ज़ किया मौला कायनात की खिदमत में, या अली आप जब घर में आते हैं ना मुझे फ़ातिमा कहकर पुकारते हैं, अगर हो सके मुझे फ़ातिमा कहकर ना पुकारा करें। यानी देखिए बीबी की मार्फत देखें, मुझे फ़ातिमा कहकर ना पुकारें। फरमाया कि ए मेरी ज़ौजे गिरामी क्या वजह है, फ़ातिमा कहकर क्यों ना पुकारूं आपको। अर्ज़ की या अली जब आप मुझे फ़ातिमा कहकर पुकारती हैं मैं देखती हूँ हसनैन शरीफैन के चेहरे पर, ज़ैनब के चेहरों पर ऐसे उदासी छा जाती है, क्योंकि फ़ातिमा सुनने से उन्हें अपनी माँ फ़ातिमा याद आ जाती है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता कि ज़हरा के चेहरों पर कोई उदासी है, लिज़ा मुझे फ़ातिमा के नाम से न पुकारा करें। इसके बाद मौला कायनात ने फरमाया कि मैं आपकी कुनियत उम्मुल बनीन रख रहा हूँ और उम्मुल बनीन के अगर फिर पुकारते ना फ़ातिमा खिलाबिएगा। इसलिए अजीब वाक़ई अदब है, मार्फत है बीबी की। और ख़ुद जी, और यही अदब
بیوی نے اپنی دودھ کے ذریعے، اپنی تربیت کے ذریعے اپنے بچوں کو- اولاد میں، اولاد اپنے کو بچوں میں خاص پر حضرت آغا عباس سے علمدار علیہ السلام میں منتقل کیا ہے۔ کہ جناب عباس علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ حالانکہ جناب عباس علیہ السلام جو ہیں ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ کربلا میں علماء لکھتے ہیں کہ مظلوم کربلا اور 3 امام کربلا، خود مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ السلام، امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد باقر علیہ السلام، تو بہر 3 معصوم ہیں۔ کہتے ہیں ان 3 ہستیوں کے علاوہ کچھ اور ہستی میں ہیں کربلا میں جو معصوم ہیں، اگرچہ امامت کے درجے پر جو عصمت ہے وہ ان میں نہیں ہے، لیکن باہر نچلے درجے پر معصوم، ان میں جناب عباس علمدار علیہ السلام ہیں، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ تو اتنی بڑی ہستی جو ہے اس کی پرورش کی ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے۔ تو لہٰذا یہ ادب جو ہے بی بی کو یعنی واقعی ورثے میں ملا تھا اور پھر آگے منتقل کیا، اپنی اولاد میں منتقل کیا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو بی بی کو 4 بیٹے خدا نے عطا کیے ہیں، یہ بھی یعنی خود بی بی کی عظمت کی دلیل بھی ہے اور پھر بی بی کے آگے اولاد کی بھی۔ روایت میں کہ جب جناب عقیل علیہ السلام گئے ہیں نا رشتے مانگنے کے لیے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا، تو ہے کہ بی بی یعنی جب عقیل وہاں پر پہنچ چکے، جناب عقیل پہنچ چکے تھے گھر میں، تو چند دن پہلے کے واقع ہے یا انہی دنوں کے واقع جب جو 3 دن وہاں پر ہیں جناب عقیل علیہ السلام، بی بی نے عالم خواب میں دیکھا ہے ایک سرسبز و شاداب باغ ہے، اس میں ام البنین سلام اللہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ندا آتی ہے ہاتف غیبی کی طرف سے۔ ندا کیا آتی ہے؟ بشرا کے فاطمہ تو بسات الغرری ماشاء اللہ، ثلاثت انجم و ظاہر القمری ابوہم سید فی الخلق قاطبۃ بعد الرسل قضا جاء فی الخبری۔ ندا آتی ہے اے فاطمہ تجھے بشارت ہو، کس کی؟ 4 بچوں کی، جن میں سے 3 ستارے ہوں گے اور ایک چاند ہوگا۔ ماشاء اللہ، قمر بنی ہاشم، ماشاء اللہ، یہ ماشاء اللہ۔ بشارت تجھے کس کی؟ 3 ستاروں کی اور ایک چاند کی تجھے بشارت ہو۔ اور پھر اسی ہاتف غیبی نے کہا ان 4 بچوں کا جو باپ ہوگا وہ پیغمبر خدا کے بعد پوری کائنات کا سردار ہوگا۔ یعنی یہ خواب میں بی بی کا دیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی وجہ جب جناب عقیل اسلام رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر آپ کی والدہ گرامی اور آپ کے بابا آپ سے آ کر اس طرح پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے عقیل رشتہ لینے کے لائے ہیں، کس کے لیے؟ مولا کائنات کے لیے، علی بن ابی طالب السلام کے لیے۔ تو بی فوراً یہ خواب ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ کچھ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مجھے بشارت دی گئی ہے 3 ستارے ہوں گے، ایک چاند ہوگا اور ان کا بابا پیغمبر خدا کے بعد پوری کائنات کا سردار ہوگا۔ ماشاء بی اللہ، فوراً ہاں کرتی ہیں کہ ظاہر میری فخر کی بات ہے، مجھے خواب میں کوئی بشارت دی گئی ہے کہ میں علی کی زوجہ بننے والی۔ سلامت رہیں۔ اس لیے کہ ٹائم کم ہے، میں ایک اور خاص سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ سوال ناظرین کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم عاشقان اہل بیت اطہار جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو ہم اہل بیت اطہار سے متوسل ہوتے ہیں اور انہی کو واسطہ دے کے بارگاہ اللہ میں دعا کرتے ہیں اور اپنی استجابت، دعا کی استجابت کو بھی دیکھتے ہیں۔ انہی پاک ہستیوں میں ایک بی بی ام البنین بھی شامل ہے۔ بچپنے سے ہمیں والدین اور علماء کرام بزرگان فرماتے آئے ہیں کہ کبھی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو حضرت ام البنین کا بھی واسطہ دے دیں کہ خدا کی خصوصی عنایت اس بی بی پر۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہم اس بی بی سے متوسل ہو سکتے ہیں جس طرح ہم بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متوسل ہوتے ہیں اور دیگر پاک ہستیوں سے؟ بہت اچھا سوال ہے بخدا، واقعی عرض کیا نا کہ بیوی کے مقام بہت بڑا ہے خدا کی بارگاہ میں ہے، تو چونکہ مقام بہت بڑا ہے لہذا بی بی کے واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں التجائیں کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے۔ میں ایک عرض کروں آپ کے سامنے، آیت اللہ محمد حسینی شاہرودی مجتہد ہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں صرف 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں بی بی کی بارگاہ میں، ماشاء اللہ، اور اس کے نتیجے میری مشکل برطرف ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں نہ ہو واقعی جس بی بی نے اپنے 4 بیٹے اپنے زمانے کے امام کی حفاظت کے لیے بھیج دی ہوں، ان پر جان نثار کرنے کے لیے بھیج دی ہوں، دین بچانے کے لیے بھیج دی ہوں، اس بیوی کے بہت بڑا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں۔
ماشاء اس بیوی کے اللہ، صدقے میں اور اس بیوی سے توسل کے نتیجے میں خدا اور ان کی عظمت کے اور ان کے مقام منزلت کے صدقے میں خدا دعائیں یقیناً مستجاب فرماتا ہے۔ ایک اور ہے جناب ہمارے گزرے بزرگ عالم دین سید محمد حسین شیرازی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک شخص نے عالم خواب میں توسل کیے جناب عباس علمدار علیہ السلام سے، خواب میں زیارت جناب عباس علیہ السلام کی زیارت ہوئی، پوچھا جناب عباس علیہ السلام سے مولا کہ میں جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں میں توسل کرتا ہوں مثلا آپ سے، باقی مسئلہ مدہار سے، باقی بزرگ ہستیوں سے، آپ فرمائیں میں کس سے توسل کروں، خود آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو جناب عباس نے فرمایا کہ اے محمد حسین شیرازی، جب بھی تمہارا کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ توسل کرو میری والدہ گرہ ام البنین سلام اللہ علیہا سے، ماشاء ان کے اللہ، واسطے خدا کے بارے میں توسل کرو، خدا تمہاری دعائیں مستجاب فرمائے گا۔ اور یہ چند توسل لکھے ہیں علماء نے، میں وہ تفصیلی عرض نہیں کر سکتا، اور شاید ہو سکتا ان میں سے بعض تھوڑے مشکل بھی ہوں بعض افراد کے لیے، کہ آسان سے توسل یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین پڑھیں اور اس ہدیہ کریں بی بی کی بارگاہ میں، ایک یہ ہے آسان سا۔ اور دوسرا جو آسان سا توسل وہ یہ ہے کہ آپ 40 دن بدھ سے شروع کریں، یہ علماء کا مجرب جو توسل ہے بی بی سے وہ یہ ہے کہ آپ بدھ کے دن سے شروع کریں اور 40 دن پھر مسلسل یہ عمل دہرائیں، صبح کی نماز کے بعد صرف 135 مرتبہ صلوات پڑھیں، زیادہ نہیں ہے، اللہم صلی علی 40 دن محمد بدھ سے شروع کریں، 40 دن 135 بار صلوات پڑھ کر ہدیہ کریں بی بی کی بارگاہ میں، انشاءاللہ بی بی کے صدقے میں خدا آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ یقیناً اسی طرح ہے وہ ماں جو حضرت عباس علمدار جیسی شخصیت کی پرورش کرے، ایثار قربانی جو آپ نے ابتدا میں بیان فرمایا، حضرت غازی عباس علمدار نہر علقمہ میں جاتے ہیں، پانی کو چلو میں لیتے ہیں، 3 دن پیاسے ہیں، 3 دن بھوکے ہیں، پانی پی سکتے تھے لیکن نہیں پیا، لیکن معرفت کو دیکھ لیجیے گا، یہ ماں سے ورثے میں ملی ہے، یعنی کوئی کچھ نہ کہتا تاریخ میں کہ عباس علمدار نے نہر علقمہ میں ایک گھونٹ پانی پیا ہے، پہنچے تھے وہاں پر، بالکل پانی کو پی کے صحیح طرح اور زیادہ لڑ سکتے تھے، دشمنوں کو شکست دے سکتے تھے، لیکن اپنے زمانے کے آغا و مولا ان کی کوئی پیاس کو بالکل یاد کرتے ہوئے کہ وہ پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں، میں کیسے پانی پیوں، مولا کے فرزند پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پیوں، بالکل میں کسی زمانے کے آغا و مولا سے پہلے پانی پیوں، یہ معرفت چاہیے، بالکل یہ اس کے لیے ایثار قربانی کا جذبہ چاہیے، جو حضرت عباس علمدار نے پوری دنیا کو یہ دکھا دی کہ میں تربیت یافتہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ ہوں اور قربان جاؤں ان پاک ہستیوں کی انشاءاللہ پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے کی مجھے ہمیں آپ کی بات سے ایک ربائی یاد آ رہی مرحوم رضا سیسوی جی صاحب بسم کی، اللہ اسی مناسبت سے کہتے خود پیاس نہیں منہ نہ لگایا اس سے رضا، دریا تو پاؤں چوم کے چلو میں آ گیا، ماشاءاللہ اب حشر تک اٹھے گا ہر ایک موج سے دھواں، پیاسا سمندروں کے کلیجے جلا گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن بڑی بات ہے۔ خدا سلامت رکھیں انشاءاللہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور بہترین نکات بیان فرمانے کا۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر مولا رضا علیہ السلام کے روزہ اقدس سے آپ سب سے خداحافظی کرتا ہوں، انشاءاللہ کہ پروردگار عالم آپ سب کی ان پرسداریوں کو عزاداریوں کو قبول منظور فرمائیں۔ آپ سے خداحافظی کرتا ہوں، التماس دعا یا علی مدد، خدا حافظ۔